السلام علیکم. میرا آج کا ایک سوال ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پر 1974 میں قادیانیوں کو نان مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. 1974 میں ہی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا گیا کہ ہم مسلمان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مانے اور ان کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانے. اگر یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم خیر الامہ ہو، تم آخری امت ہو، اب تم میں کوئی نبی نہیں آنا، تم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام آگے لے کر چلنا ہے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ کہا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے پر نبوت ختم کر دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ساتھ ساتھ آئے ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا. قرآن پاک کی آیات میں صریحاً فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. وہ بشر ہیں، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد صرف اور صرف قیامت آنی ہے. اب ہمارے قرآن پاک میں سارا دین کا کام ہم امت مسلمہ نے کرنا ہے کیونکہ کسی نبی نے نہیں آنا. کانسٹیٹیوشن میں یہ بات ایڈ ہے، ہمارے دین میں یہ بات ایڈ ہے، ہمارے قرآن پاک میں یہ بات ایڈ ہے. بھٹو نے یہ بات کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کی، مسلمانوں کی ڈیفینیشن ایڈ کی. اس کے بعد احادیث اس ختم نبوت سے بھری ہوئی ہیں. میرا یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لیٹسٹ 2019 میں ایک کیس رجسٹر کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں، جس میں ربوہ میں قادیانی قرآن پاک کی غلط اشاعت کر کے اس کا ترجمے میں تحریف کر کے اس کی تفسیر کو پبلش کر رہے ہیں اور اس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے نبی کی جگہ پر وہ غلام قادیانی کو نبی مان رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں. ایسی غلط تفسیر کے اگینسٹ مقدمہ دائر کیا گیا کہ جس میں اس اشاعت کو روکا گیا کہ قادیانی نان مسلم ہے، یہ ہماری کتب کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ ہمارے احادیث کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ اپنے نبی کے اوپر اتری ہوئی کوئی کتاب لے کے آئیں، اس کی پبلیکیشن کریں. 31B کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں صاف صریحاً لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک کی اشاعت صرف اور صرف اسٹیٹ کا کام ہے. اسٹیٹ اس کی کاؤنٹر جو ہے وہ ججمنٹ کرے گی، انکاؤنٹر اس کی ریڈنگ کی جائے گی اور اس کے بعد اس کو پبلش کیا جائے گا. اس کے بعد 295C میں بلاسفیم کے سارے قانون ہیں کہ قادیانیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ہمارے نبی کا نام نہیں استعمال کر سکتے، ہماری کتاب کو نہیں استعمال کر سکتے. 295A بھی بلاسفیم کا قانون ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات کی جائے گی اس کو بلاسفیم ہی سمجھا جائے گا. ہمارے سپریم کورٹ نے اس کیس کو ریجیکٹ کیا، ہمارے وکلا کو نہیں سنا گیا جنہوں نے اس کے اگینسٹ قادیانیوں کے اگینسٹ رٹ دائر کی تھی. اور اس قادیانی کو جو یہ قرآن پاک کی غلط تفسیر شائع کر رہا ہے اور اس قادیانی کو جو قرآن پاک کی غلط اشاعت کو پبلیکیٹ کر رہا ہے اس کو ہر طرح سے عزت کے ساتھ بری کر دیا گیا. جبکہ اس قادیانی کے اوپر 298C دفعہ لگتی تھی، اس قادیانی کے اوپر 2011 کا قرآن ایکٹ لگتا تھا جعلی پرنٹنگ کے کیس میں. اس قادیانی کو اس کیس میں جو 1932 میں ریورٹ ہو کے 1966 میں ریورٹ کر دیا گیا تھا، بری کر دیا گیا ہے. یہ ساری کیس ہسٹری پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا برے صغیر کا ایک انسیڈنٹ جس میں علم دین شہید کو ایک نان مسلم کرسچن جسٹس نے پھانسی کی سزا دی تھی. کیونکہ انہوں نے ایک راجپال کو قتل کیا تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. یہاں پر قادیانی ہمارے قرآن میں گستاخی کر رہے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جعل سازی ایڈ کر رہے ہیں اور ہم لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہماری سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا ہے. یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہم لوگ ابھی تک اپنے ناچ گانے میں مصروف ہیں؟ شیطان ہمیں ناچ گانے میں لگا رہا ہے، ہم ناچ رہے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ اپنے دین کو پڑھتے، جس میں جو شکیں ہیں اس کو پڑھتے، اپنے قانون کو پڑھتے. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری شکیں میں نے یہاں پر ایڈ کر دی ہیں. 1974 سے لے کر اب تک ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے ہیں. علم دین شہید کو کرسچن جسٹس نے پھانسی کی سزا دی تھی. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر مسلمان جسٹس نے، سپریم کورٹ نے نان مسلم کافر قادیانی کو باعزت بری کیا.
ہمارے اس قرآن پاک کی بے حرمتی پر اسے باعزت بری کیا، اس کی پبلیکیشن کا الاؤ کیا، اس کی کتب کو سلب نہیں کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ہم جاہل ہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. قانون کے اگینسٹ جا کے اس کو بری کیا، قرآن کے اگینسٹ جا کے اس کو بری کیا، احادیث کے اگینسٹ جا کے اس کو بری کیا. مجھ سے میرا سوال ہوگا کہ بروج کی آگ لگی تھی، تم نے کیا کردار ادا کیا؟ میں وہ چڑیا ہوں جو بروج کی آگ بجھانے کے لیے لگی ہوئی ہے. مجھ سے میری چونچ کا حساب بنا ہے، باقی سب کے اوپر تو حساب بن تو نہیں ہے، سب نے حساب دینا ہے. کیا ہم نبی کریم کے سامنے جانے کے لیے تیار ہیں؟